میں بیان کریں کہ آج کے جرگے میں کون کون سی باتیں زیر بحث آئی اور کیا اتفاق ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منیر بنگش، صدر انجمن فاروقیہ، کرون ڈسٹرکٹ بارہ چنار۔ جو جرگے ہوئے وہ تو آلریڈی آپ کو پتہ ہے، آپ لوگوں کو میڈیا کے بھی ذریعے کہ کوارٹ میں ایک جرگہ ہوا تھا جس میں 14 نکات پر دونوں فریقین کا اتفاق ہوا تھا۔ اسی جرگوں میں پھر وہ سلسلے تھے، چونکہ روایتی طور پر ہم قروی ایجنسی کے پختون ٹرائب سے تعلق رکھتے ہیں، تو پختون ٹرائب میں پھر اس طرح جرگوں میں پھر فردر جرگے بھی ہوتے ہیں جو ان معاملات پر بحث و مباحثہ کرتے ہیں اور اس کو عملی بنانے میں بھرپور کردار ادا کرتے ہیں۔ تو کل جو وہاں پر اسلام آباد میں جو پروگرام ہوا یا آج ہوا، تو یہ ایک عوام کے لیے، لوگوں کے لیے، اسٹیٹ کے لیے اور خصوصاً بارہ چنار کے عوام کے لیے کہ وہاں پر بہت ساری مشکلات ہیں ایسے جو اس کو فرداً ہم بیان کریں گے تو کافی ٹائم لگے گا، لیکن ان کے لیے کافی ساری ایک امید کی ایک خوشگوار دن اور ایک اچھا میسج آ رہا ہے۔ ہماری آج یا کل جن باتوں پہ اتفاق ہوا وہ یہی تھا کہ ہم مل بیٹھ کے ان سارے معاملات کا خود ہی ایک حل اور اس پہ عمل درآمد کا طریقہ کار طے تو ہوا ہے، صرف عملی اقدامات ہیں۔ لیکن چونکہ بہت سارے سوال کرتے ہیں کہ یہ کب سے، تو بارہ چنار کا مسئلہ کچھ عرصے سے بہت ہی پیچیدہ رہا، تو امن کا وہ پروسیس شروع ہو چکا ہے، باقی کافی حد تک آگے بھی بڑھ چکا ہے، لیکن اس کو آگے بڑھانے کے لیے ابھی تھوڑا سی اور بھی محنت کی بھی ضرورت ہے اور ہمارے ایک دوسرے سے انٹریکشن نہیں ہوا۔ تو آج یہ میسج دیتے ہیں ہم دنیا کو کہ ہم ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، ہم ایک علاقے کے لوگ ہیں اور ہم امن کے لیے خود بھی کام کرتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تھینک یو۔ اچھا یہ بتائیں کہ جو جرگے ہو آپ کہتے ہیں کہ جرگے جاری رہے، جرگے تو اس وقت جاری رہتے کہ جب جرگے ناکام ہوتے، تو ہم یہ سمجھیں کہ آپ کا کوہاٹ کا جرگہ بھی ناکام تھا، آپ کا اسلام آباد کا جرگہ بھی ناکام تھا اور آج کا جرگہ بھی ناکام تھا۔ معذرت کے ساتھ آپ پختون سے تعلق رکھیں گے، لیکن روایتی طور پر آپ کو نہیں پتہ کہ جرگہ اور پختون روایات ایک دوسرے کے ساتھ یہ یعنی بالکل کنیکٹڈ ہے۔ کوارٹ کا جرگہ کامیاب ہوا تبھی ہم بیٹھے ہیں، اگر وہ جرگہ کامیاب نہیں ہوتا تو ہم نہیں بیٹھتے۔ یہ تو وہاں پر ابھی آپ کو پتہ نہیں، چونکہ بارہ چنار ابھی ہائی لائٹ ہوا ہے، یہ تو وہاں سے صدیوں سے یہی جرگے چل رہے ہیں اور جرگوں کے ذریعے وہاں پر امن ہوتا ہے۔ تو جرگے تو ہوتے رہتے ہیں، وہ تو ہر چھوٹی بات پہ بھی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ابھی بہت بڑی بات بن گئی ہے اس لیے، ورنہ یہ بیٹھنا اٹھنا ہمارا روٹین کا وہاں پر کام تھا، معاملات آتے رہتے ہیں اور جرگے حل ہوتے ہیں۔ ایک جرگے کا بیٹھنے کا یہ مطلب نہیں ابھی 3 دن بعد ہم ملیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم فیل ہو گئے، نہیں فیل نہیں ہو گئے، یہ ایک مذاکرات کا پروسیس ہوتا ہے کسی بھی ملک میں۔ ابھی کشمیر میں کتنے عرصے سے جو ہے وہ وہاں پر مذاکرات ہو رہے ہیں یا کہ فلسطین پر، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ فیل ہو گئے، یہ تو چل رہا ایک رواں کام ہے ریگولر۔ یہ بتائیں کہ آج امپلیمنٹیشن کمیٹیاں قائم کی گئی جس میں 14 ہر گروپ سے بندش ہوئی، آج بھی کسی کا یہ نفس تھا امپلیمنٹیشن کے حوالے سے کیا باتیں ہوئی، سڑکوں کے کھلنے کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلال بخش، سیکرٹری انجمن حسینیہ بارہ چنار۔ سب سے پہلے آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا۔ جس طرح ہمارے بنگا صاحب نے بات کی کہ آج کی جو نشست تھی یا کل جو ہم اسلام آباد میں ہماری بیٹھک ہوئی ہے، یہ کوہاٹ امن معاہدہ کا ایک تسلسل ہے۔ اس معاہدے میں 14 شق ہیں اور اس میں امپلیمنٹیشن فیزز پہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو امپلیمنٹیشن میں جس طرح آپ بھائی نے سوال اٹھایا کہ ان نکات پہ عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ایک تو ریاست اور اسٹیٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کو فیزیبل بنائیں، ایک ہم فریقین کی بھی کچھ ذمہ داریوں کا تعین اس معاہدے میں کیا گیا ہے۔ لہٰذا آج کی جو نشست ہوئی ہے اس میں ہم اس بات پہ متفق ہوئے ہیں کہ چاہے روڈ کے معاملات ہیں، روڈ کو محفوظ بنانا، یہ معاہدے کی شق نمبر 2 ہے۔ ویپن سبمیشن کا جو اس میں ایک شق ہے، شق نمبر 5 ہے۔ بنکرز ڈیمولیشن کا جو ہے وہ شق نمبر 12 ہے۔ لہٰذا اس پہ مرحلہ وار عمل درآمد ہو رہا ہے۔ جو مورچے ہیں وہ مسمار کی جا رہے ہیں اسی معاہدے کی روح سے، اس پہ ہم فریقین متفق ہیں۔ جو ویپن سبمیشن کا طریقہ کار ہے، دونوں فریقین ایک اپنے حساب سے قومی سطح پہ ایک لائحہ عمل ہم دے چکے ہیں، اس کو ہم فیزیبل بنانے کے لیے آپس میں
बातचीत कर रहे हैं कि इसको कैसे फीजिबल बनाएं ताकि हम आसानी से एक मसला जो है रियासत के साथ हल कर सकें। रोड जो है मेन मसला है हमारा दरी मैंगल से लेके लेची छपरी तक पूरा कुरम है। हम पूरे कुरम की बात करते हैं, तमाम अक़वाम की बात करते हैं, तमाम लोगों की बात करते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि पारा चिनाब मैसूर है, हमारे साथ दरी मैंगल के एक बहुत बड़ी आबादी हमारे साथ मैसूर है, बशहरी के लोग हैं, हमारे मुकबल गुजगढ़ी मतासंगत के लोग हैं हमारे साथ अपर कुरम है। इस तरह सदर से नीचे जो पैच है अलीज़े तक वो लोग नहीं आ रहे। हम आपकी तवज्जुह से ये कहना चाहते हैं कि आज की नशिस्त में हम इंशाल्लाह इस तरह मसाइल पे खुल के बात की है और इंशाल्लाह अगली नशिस्त में हम तमाम चीज़ों का बेहतर एक सलूशन की तरफ जाएंगे और ये तमाम रास्ते बिला खौफ खतर तमाम अक़वाम तमाम लोगों के लिए इंशाल्लाह खोल दिए जाएंगे, महफूज बनाए जाएंगे। जो रियासत की जिम्मेदारी होगी, जहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारी बनती है वो पूरी करेंगे। बहैसियत अक़वाम हम पर जहाँ जहाँ हमारी जिम्मेदारी बनती है इंशाल्लाह हम भी साथ साथ रियासत के इदारों के साथ। देवस के मौजूद जनाब अंजुमन फारूकिया सदर चीफ मुनीर साहब सरा द पड़चिनर हवाले सरा बिसर में खबर को ऐसे तरह तो चीज मौजूदा चिकन पड़चिनर मुफिजा जो रहा और दा से तस्वीर द जरिए हम पार चिकन तासु शपौरस मेहनत को और हम तासु रावणशी हम तासु इस्लामाबाद के रावणशी हुए और उन पे खबर की तासु रावणशी हुए आया हुकूमत का दरा चुकुम द अमन जरग चुकुम तासु द गोइदा संजीदगी सर दुई दा बिल्कुल सज्जित गए सर हल के की दे फैसिलिटेट कवाली तरगीब हूँ कवाली फैसिलिटेट कवाली नो पयो में आपको आटिया कमिश्नरेट दफ्तर के तकरीबन फैसिलिटेट उसम से ग्रैंड जरगा कुमरा गली दे आती हुकूमत नुमाइंदगी की मतलब दादे हुकूमत मंदिर कोशिश की बहुत कोशिशों की ज़रूरी है मतलब जरगी वो दादी मगस دمر دوی چیرې تیر شوي مویدي هم شوي دي هغه مویدي دا چې کوم نوي مویدي د هغې مویدي خلاف ورزي نه ده ناجی خلاف ورزی نه ده آخری کی مائدہ وضع سلام عمل و مری مائدہ 2008 ودی مائدے کے اول شي کې دالی کلی دي چې د مری مائدې په خپل سټیټس هغه د پاره چونکی اوس یو نوې صورتحال راغلی دی لکه د اسلحې والا یا مطلب بینکرز ډېر شوي دي یا سوشل میډیا کوم مسالې راغلي دي نو هغو مسالو دپاره یا داسې نوي خبرو ته نوي خبرې وشوې ادروایز دا د مغوی مائدې مری مائدې حکومت خو دا غوښتنه لري چې یاره په کومه ایجنسۍ کې به موږ اسلحه د دواړو فریقین راغونډو د دې باندې تر کومه حده پورې تاسو متفق یې دي کې خو مائدې کې کوم شک شوی دی جوړ شوی دی نو هغه دا دی چې یاره تاسو اول خپل فریقین څه دی په خپله دا تجاویز راوکړئ چې د اسلحه تاسو په ترتیب طریقې سره هغه تجاویز هغو فریقینو مخکې درې څلورې ځینې په کوهاټ کې کمیشنریټ دفتر کې دا راته ووایي چې په پړچنار کې د نخار کې د سنیانو چې کوم آبادیانې دي او هغه دې وخت کې یعنې چې کوم مخالف دغه دي شیعه چې کوم دي هغه قبضه کړي دي حکومت د دوی دا ځین چې کوښښ شوي د ازادولو کوښښ نه دی کړی ګوره هغه کې خو چونکې پرچنان ما ټول کمیسونه ډسپلیس شوي راوتي دي څه ځایونه داسې دي چې هغه په کرایې باندې دي او څه ځایونه داسې دي چې هغه وران ویجاړ که نه داسې قبضه ورباندې لکه دوه ماډل چې هغوی نه پرېږدي بېله چونکې اهل سنت هلته تلل غواړي او بدعتل غواړي نو هغه دپاره یو پراپر زمینات پکار دی یو پراپر سکیورټي پکار دی چې هغه به اهل تشیع ورکوي او هغه به ګورنمنټ هم هغه ډېره مهرباني رمضان شینواري پیام خیبر پېښور